کیپٹل اسپیشل میں خوش آمدید. میں ہوں عبدالستار خان. جب کرونا نے پوری دنیا میں تباہی پھیلائی ہوئی تھی تو ہر ملک کے جو مخیر حضرات تھے، پیسے والے دولت مند امیر لوگ، وہ طبی آلات اور میڈیسنز کے لیے احتیاط دے رہے تھے. پاکستان میں بھی کراچی کے مخیر حضرات نے نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کو 14 مختلف کیٹیگریز کی 360 طبی آلات اور میڈیسن کا عطیہ دیا تھا، لیکن وہ سارے کا سارا ایکسپائری تھا. وہ تو نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی نے ان تمام طبی آلات اور میڈیسن کا ایگزامینیشن کرا لیا تھا، ورنہ یہ طبی آلات اور میڈیسن کرونا کے مریضوں کے لیے استعمال ہو چکی ہوتی، اور پھر ان ایکسپائری طبی آلات اور میڈیسن کے استعمال کی وجہ سے کتنی جانیں ضائع ہو سکتی تھیں. بجائے اس کے کرونا کے مرض میں بہتری آتی، ان ایکسپائری طبی آلات اور میڈیسنز کی وجہ سے مریضوں کی حالت مزید خراب ہو سکتی تھی. اور یہ سارے احتیاط میں جمع کرائی گئی میڈیسن اور طبی آلات ایکسپائری تھے. ہو سکتا ہے کراچی کے جن مخیر حضرات نے یہ ایکسپائری طبی آلات اور میڈیسن نیک نیتی کے ساتھ ہی عطیے میں دی ہوں، اور انہیں خود ہی اس بات کا قطعی علم نہ ہو کہ وہ جو عطیات دے رہے ہیں وہ ایکسپائری ہیں. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ غلطی ان لوگوں کی بھی ہو جن کو کراچی کے مخیر حضرات نے ان عطیات کو خریدنے کے، اکٹھا کرنے کے لیے اور پھر نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کو بھیجنے میں مامور کیا ہو. لیکن یہ بات اپنی جگہ پر اہمیت رکھتی ہے. کس طرح سے ہو سکتا ہے کہ جن لوگوں نے، جن کمپنیوں نے، جن سپلائرز نے یہ مشینری اور میڈیسن بیچی ہوں، انہیں بھی اس بات کا علم نہ ہو سکا کہ یہ تمام کی تمام مشینری اور ادویات ایکسپائری ہیں. اس میں کوئی شک نہیں کہ نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے ایگزامینیشن کی وجہ سے ان ایکسپائری مشینری اور ادویات کے ایکسپائری ہونے کا پتہ چل گیا تھا. لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی نے یہ معلوم کرنے کی کوشش ہی نہیں کی کہ ان ایکسپائری مشینری اور ادویات کا ذمہ دار کون ہے. کراچی کے وہ مخیر حضرات جنہوں نے یہ ڈونیشن کی تھی، یا وہ حضرات جن کو کراچی کے ان مخیر حضرات نے پیسے دینے کے بعد اس کام پہ معمور کیا تھا، یا وہ سپلائر جنہوں نے یہ مشینری اور ادویات سپلائی کی تھی. پاکستان جیسے ملک میں عطیات کا ویسے بھی بڑے پیمانے پر رواج نہیں ہے، اوپر سے ادویات اور عطیات ایکسپائری نکل آئیں تو انتہائی افسوس ہی ہو سکتا ہے. یہ تو حکومت کی بہرحال ذمہ داری ہے کہ جب لوگ مشکل میں پھنسے ہوں، جیسا کہ آج کل سیلاب میں پھنسے ہوئے ہیں، تو ان حالات میں ایکسپائری ادویات فائدہ پہنچانے کی بجائے ایک ایسے حادثے سے دوچار کر سکتی ہے جس سے مشکلات میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے. مخیر حضرات کو بھی چاہیے کہ جب وہ پیسے ایک نیک کام کے لیے خرچ کر رہے ہوں تو انہیں بھی اس بات پر توجہ دینی چاہیے کہ کہیں وہ ایکسپائری آلات یا سامان تو نہیں خرید رہے، کیونکہ انہوں نے مصیبت میں پھنسے ہوئے بے حال لوگوں کی مدد کرنی ہے تاکہ ان کے مشکلات میں مزید اضافہ نہ ہو سکے. پاکستان کی طرح بے شمار ممالک ایسے ہیں جہاں ایکسپائری آئٹمز کی عطیات چلتی رہیں. افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یہ ایکسپائری عطیات ترقی یافتہ ممالک یا پھر قابل اعتماد بین الاقوامی اداروں سے بھی آتی رہی ہیں. ان ممالک میں البانیہ بھی تھا، بوسنیا بھی تھا، جارجیا بھی تھا، ہنڈراس بھی تھا، سوڈان بھی تھا اور یوگوسلاویہ بھی تھا، جہاں یا تو ہزاروں ٹنوں کے حساب سے ایکسپائری عطیات پہنچتی رہیں یا پھر ملی جلی ایکسپائری عطیات ملتے رہے. ایگزامینیشن ہونے کے بعد ہزاروں ٹنوں کے عطیات کو ضائع کر دیا جاتا رہا. عطیات بھیجنے والے ممالک بھی میں جرمنی اور فرانس بھی شامل تھے. پاکستان میں صاحب حیثیت لوگوں کو، مخیر حضرات کو، ذمہ دار اداروں کو اور حکومت کو اس بات پر خاص طور پہ توجہ دینی پڑے گی کہ سیلاب کے اس قدرتی آفت کے دوران ایکسپائری عطیات سے جتنا ممکن ہو سکے بچا جائے، کیونکہ ضرورت اس گھڑی میں اس بات کا امکان رہتا ہے کہ کہیں مصیبت زدہ لوگوں کو، مصیبت کی اس گھڑی میں پڑے ہوئے لوگوں کو ایکسپائری عطیات نہ مل جائیں، وگرنہ مصیبت کم ہونے کی بجائے بڑھ جائے گی. اس بات پہ توجہ دینی پڑے گی کہ عطیات چاہے کسی قسم کی بھی کیوں نہ ہوں، ایکسپائری نہیں ہونی چاہیے.
کیونکہ جو مصیبت میں پڑا ہوا شخص ہے یا مصیبت میں پڑے ہوئے شخص کو جو چیزیں سپلائی کر رہا ہوتا ہے ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ باقاعدہ اس کی تحقیق کر سکیں، اس کی ایگزامینیشن کر سکیں کہ یہ ایکسپائری ہے یا افیکٹو ہے۔ اب ہمارے لوگ ٹھیک ہے، ان کی نیت ٹھیک ہوگی کہ وہ عطیات دے رہے ہیں، ڈونیشن دے رہے ہیں، مدد کر رہے ہیں، مصیبت میں گھرے ہوئے لوگوں کی مدد کر رہے ہیں، لیکن مصیبت میں گھرے ہوئے لوگوں کی مدد اس طرح سے نہیں ہو سکتی کہ ایکسپائری عطیات پہنچ جائے وہاں ہوتا۔ کئی معاملات ایسے ہو سکتے ہیں اس ملک میں، جس ملک میں ہم رہتے ہیں، جس کا نام پاکستان ہے، ہمارے ہاں بہت سارے وسائل کی کمی رہتی ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ بہت ساری جگہوں پہ عطیات جو گئی ہیں اس کی ایگزامینیشن ہی نہ ہو سکی ہو کہ ایکسپائری کتنی تھی اور افیکٹو کتنی تھی۔ کتنی ایسی عطیات تھی جو ایکسپائری نہیں تھیں، کیونکہ یہ بات بھی بہرحال اپنی جگہ پر موجود رہے گی کہ ایکسپائری عطیات کو ڈٹرمن کرنے کے لیے، تعین کرنے کے لیے کہ واقعی ایکسپائری ہیں یا نہیں، اس کے لیے ایگزامینیشن کی ضرورت ہوتی۔ کتنے ایسے ادارے ہوں گے جو ایگزامینیشن کرتے ہوں گے، اور کتنی مرتبہ یہ ہوا ہوگا کہ ایکسپائری عطیات مصیبت میں گھرے ہوئے لوگوں تک پہنچ چکی ہو، اور اس کا کتنا امکان ہے کہ وہ ایکسپائری عطیات کی وجہ سے جو مسائل کھڑے ہوں اس کا کسی کو پتہ ہی نہ چلا ہو، وہ یہی سمجھ رہے ہوں سیلاب آیا اپنے ساتھ سب کچھ بہا کے لے گیا، یا سیلاب کی وجہ سے یہ ہو گیا جس کی وجہ سے یہ حالت ہوئی۔ بہت کم ایسا ہو سکتا ہے کہ اس پوائنٹ کے اوپر توجہ ہو کہ ایکسپائری عطیات بھی تو پہنچ چکی تھی، اور ایکسپائری عطیات کی وجہ سے یہ فلانی جو چیز ہوئی ہے، یہ ایکسپائری جو عطیات تھے اس کی وجہ سے ہوئی ہیں۔ اس کا امکان بھی اپنی جگہ پہ قائم رہے گا، کیونکہ پتہ نہیں چل سکتا، مصیبت میں جو پڑے ہوتے ہیں لوگ، سیلاب آ رہا ہے، بے گھر ہو چکے ہوئے ہیں، وبائیں پھیل رہی ہیں، بیماریاں نکل رہی ہیں، لوگ بیماریوں میں مبتلا ہو رہے ہیں، لیکن بہت کم اس چیز کا امکان ہوگا کہ اس چیز کو ڈٹرمن کیا جا سکے کہ ایکسپائری عطیات نے بھی تو اپنا کام کیا ہوگا۔ ایسے موقعوں پہ بہت مشکل ہوتا ہے اس چیز کو ڈٹرمن کرنا۔ یہ پہلے سے پہلا جو پوائنٹ ہوتا ہے کہ ان کو بھیجنے سے پہلے ایگزامینیشن کر لی جائے، لیکن کئی ادارے ہیں جو ایگزامینیشن کے معاملے میں کمزور ہیں، جیسے کہ پاکستان میں بہت سارے ادارے ایسے ہیں جو اپنی ڈیوٹی جو ہیں فرائض کو اس کو نبھاتے ہوئے چوک جاتے ہیں۔ یہ بھی اس میں ہو سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی عبدالستار خان کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔